अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अन-निसा है। आज की तजवीद क्लास में हम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 148 से लेकर 150 तक तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले तिलावत कुरान, बाद में इंशाअल्लाह ताला इन आयात को मैं आपको तजवीद के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। चले आइए शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ چلیے آئیے ان آیات کو اب ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر، یہ دیکھیں لا يحب اللہ، یہ اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے۔ اور آگے دیکھیں جہر، یہاں پہ آپ نے ہا پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا۔ بہت سے لوگ اسے ہا پڑھتے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے، آپ نے موٹا ہا پڑھنا ہے۔ کیسے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، یہاں پہ واو مد بھی ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور اس پر مد بھی ہے۔ یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ بالسوء من القول الا من ظلم، یا دیکھیں الا من، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے ضا آ رہا ہے اور ضا جو ہے افا کا ورڈ ہے، تو ہم یا افا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ الا من ظلم، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں بھی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں میم ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما، یا دیکھیں سمیعا، عین کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے عین آ رہا ہے اور عین جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یا اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ سمیعا علیما ان تبدو، یا دیکھیں ان، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے تا آ رہا ہے اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یا اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ ان تبدو خیرا او تخفوہ، یا دیکھیں خیرا، را کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یا اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء، یا دیکھیں عن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے سین آ رہا ہے اور سین جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یا اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ اور آگے دیکھیں سو، یہاں پہ واو مدہ بھی ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم یہاں 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ عن سوء، حمزہ کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے فا آ رہا ہے اور فا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یا اکفا کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟
عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا. ان الذین زینا، یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچیں گے. کیسے؟ ان الذین یکفرون، یکفرو، یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ یکفرون باللہ ورسولہ، باللہ، یہاں اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے. باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ، یہاں دیکھیں بِبَعْضٍ، ضاد کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ، یہاں دیکھیں بِبَعْضٍ، ضاد کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا لام الف لا بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر یہ عبارت کے بیچ میں آتا ہے تو یہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے، آپ یہاں ملا کر پڑھیں گے. لیکن میں تلاوت کے دوران رکی تھی، وہ اس وجہ سے کہ میرا سانس ٹوٹ رہا تھا. اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہو تو آپ رک سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ اسے ملا کر پڑھیں. کیسے؟ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ ان يَتَّخِذُوا، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ ان يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ دیکھیں بین زال کے اوپر کھڑی حرکات ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ بین ذالک سبیلا. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. آپ نے اس سبق کی زیادہ زیادہ پریکٹس کرنی ہے. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کے مخارج میں، آپ کے تلفظ میں بہتری نہیں آئے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.